اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ٹی وی کے ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ دوم چند واقعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوں گے۔ ناظرین اکرام، حضرت ایاس بن سلمہ اپنے والد حضرت سلمہ سے نقل کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بازار سے گزرے، ان کے ہاتھ میں کوڑا بھی تھا، انہوں نے آہستہ سے وہ کوڑا مجھے مارا جو میرے کپڑوں کے کنارے کو لگا اور فرمایا راستے سے ہٹ جاؤ۔ جب اگلا سال آیا تو آپ کی مجھ سے ملاقات ہوئی، مجھ سے کہا اے سلمہ کیا تمہارا حج کا ارادہ ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر لے گئے اور مجھے 600 درہم دیے اور کہنے لگے انہیں اپنے سفر حج میں کام لانا، اور یہ اس ہلکے سے کوڑے کے بدلے میں ہے جو میں نے تم کو مارا تھا۔ میں نے کہا اے امیر المومنین، مجھے تو وہ کوڑا یاد بھی نہیں رہا۔ فرمایا لیکن مجھے تو یاد ہے، یعنی میں نے تو مار دیا تھا لیکن سارا سال کھٹکتا رہا۔ یحییٰ بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان کیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ رات کے اندھیرے میں نکلے، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو دیکھ لیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک گھر میں داخل ہوئے پھر دوسرے میں۔ جب صبح ہوئی تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اس گھر میں گئے تو دیکھا کہ ایک بڑھیا بیٹھی ہے۔ انہوں نے اس سے کہا وہ آدمی جو تمہارے پاس آتا ہے اس کا کیا کام ہے؟ اس نے جواب دیا وہ تو اتنے عرصے سے میرے پاس آ رہا ہے، وہ میرے ہاں میرا کام کرنے آتا ہے اور گندی اور تکلیف دہ چیزوں کو مجھ سے نکال باہر کرتا ہے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے طلحہ تجھے تیری ماں روئے، کیا تو عمر کی لغزشیں ڈھونڈتا پھرتا ہے؟ بالکل اسی طرح روایت ہے کہ جب مصر فتح ہوا تو مصر والے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہمارے ہاں ایک قدیم عادت ہے کہ اس مہینے میں دریائے نیل کی بھینٹ چڑھاتے ہیں، اگر نہ چڑھائیں تو دریا میں پانی نہیں آتا، اس کے لیے ہم کسی کنواری دوشیزہ کا انتخاب کرتے ہیں اور پھر اس کی قربانی کر دیتے ہیں۔ ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس مہینے کی 12ویں تاریخ کو ایک کنواری دوشیزہ کو لیتے ہیں جو اپنے ماں باپ کی اکلوتی ہو، اس کے والدین کو دے دلا کر رضامند کر لیتے ہیں اور اسے بہت عمدہ کپڑے، بہت قیمتی زیور پہنا کر بناؤ سنگھار کر کے اس نیل میں ڈال دیتے ہیں تو اس کا پانی چڑھتا ہے، ورنہ پانی چڑھتا نہیں۔ سپہ سالار حضرت عمر عاص رضی اللہ تعالی عنہ فاتح مصر نے جواب دیا کہ یہ ایک جاہلانہ اور احمقانہ رسم ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، اسلام تو ایسی عادتوں کو مٹانے کے لیے آیا ہے کہ تم ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ باز رہے، دریائے نیل کا پانی نہ چڑھا، مہینہ پورا نکل گیا لیکن دریا خشک پڑا ہوا ہے۔ لوگ تنگ آ کر ارادہ کرنے لگے کہ مصر کو چھوڑ دیں، یہاں کی بود و باش ترک کر دیں، یہاں سے ہجرت کر جائیں۔ اب فاتح مصر کو خیال گزرتا ہے اور دربار خلافت کو اس سے مطلع فرماتے ہیں۔ اسی وقت خلیفۃ المسلمین امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جواب ملتا ہے آپ نے جو کیا اچھا کیا، اب میں اپنے اس خط میں ایک پرچہ دریائے نیل کے نام بھیج رہا ہوں، آپ اسے لے کر دریائے نیل میں ڈال دیں۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پرچے کو نکال کر پڑھا تو اس میں تحریر کچھ یوں تھی، خط ہے اللہ تعالیٰ کے بندے امیر المومنین عمر فاروق کی جانب سے اہل مصر کے دریائے نیل کی جانب، بعد حمد و صلات کے مطلب یہ ہے کہ اگر تو اپنی طرف سے اور اپنی مرضی سے بہ رہا ہے تو خیر نہ بہ، اور اگر اللہ تعالیٰ واحد و قہار تجھے جاری رکھتا ہے تو ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ وہ تجھے رواں کر دے۔ یہ پرچہ لے کر حضرت امیر عسکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریائے نیل میں اس پرچے کو ڈال دیا۔ ابھی ایک رات بھی گزرنے نہ پائی تھی کہ دریائے نیل میں 16 ہاتھ گہرائی کا پانی چلنے لگا اور اسی وقت مصر کی خشک سالی تر سالی سے بدل گئی، گرانی ارزانی میں بدل گئی، خط کے ساتھ ہی خطے کا خطہ سرسبز ہو گیا اور دریا پوری روانی سے بہنے لگا۔ اس کے بعد سے ہر سال جو جان چڑھائی جاتی تھی وہ بچ گئی اور مصر سے اس ناپاک رسم کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا۔ کیا شان ہے ناظرین کرام صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم کی۔ ناظرین کرام،
اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور بوسیلہ سرور کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام، تبع تابعین اور اولیاء عظام کے، میں نے اپنی مدد آپ کے تحت آنکھوں کے لیے فری ہسپتال کا قیام کیا ہے، جہاں پر غریب اور نادار لوگوں کا مفت علاج معالجہ کیا جائے گا۔ ناظرین کرام، یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے جس میں میں اکیلا کچھ نہیں کر سکتا۔ امید ہے کہ آپ اس کار خیر میں میرا ساتھ دیں گے۔ ہمارا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ چراغ روشن رہنے چاہیے۔ اگر آپ ہماری مدد کرنا چاہیں تو درج ذیل طریقہ اختیار کر کے آپ ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔